إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، پردے میں بیٹھی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بادشاہی و شہنشاہی، جاہ و جلال، عزتیں اور بلندیاں اسی اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا پالنہار ہے. وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے. اس کائنات کے چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں،
وہ احد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی شان ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ باجاکوں ان کی درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو مختلف سورتوں کی دو آیتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی دو ایسی عبادتوں کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جن عبادتوں کا تعلق اس مہینے سے خاص ہے۔ سب سے پہلی عبادت جس کا تعلق اس ماہ رمضان سے ہے وہ عبادت دعا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ البقرہ کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وہاں ذکر فرمایا جہاں اللہ نے رمضان کے احکام اور مسائل کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے روزے اور روزے کے احکامات اور مسائل کیا ہیں اس کے ضمن میں، اس کے درمیان میں یہ آیت کریمہ کو لا کر اس بات کا پیغام دینا چاہا ہے۔ یہ ماہ جہاں اپنے اندر کئی ساری عبادتوں کو جمع کرتا ہے، اس ماہ کی یہ خاص عبادت دعا ہے، مانگنا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانے کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے دعائیں کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے امیدیں اور اللہ سے خواہشات کو طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے رمضان کے احکام اور مسائل کے درمیان میں یہ آیت کریمہ لائی اور پیارے نبی سے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، وہ رب کہاں ہے، وہ رب کتنا قریب ہے، بندوں سے کتنا نزدیک ہے، اللہ نے کہا اے نبی آپ جواباً کہیے اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے۔ فَإِنِّي قریب، کتنا قریب ہے؟ اللہ نے آگے کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مانگنے والا، پکارنے والا، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ بندوں سے اتنا قریب ہے جتنا قریب کہ ان کی اپنی دعائیں ہیں، وہ زبان سے الفاظ کو دہراتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں ان سے قریب ہوں، ان کی دعاؤں سے قریب ہوں، مانگنے والے اور پوچھنے والے کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان کی جو شہ رگ ہے، گلے کے پاس جس رگ کے کٹ جانے سے انسان مر سکتا ہے، اللہ نے کہا ہم اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا رمضان اور روزوں کے مسائل کے بیچ میں دعا کا ذکر کرنا، اس آیت کو لانا، دراصل یہ پیغام دینا ہے کہ یہ مہینہ اللہ سے دعائیں کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان خوش نصیبوں کے تعلق سے جن کی دعائیں اللہ کے پاس ریجیکٹ نہیں کی جاتی، اللہ جن کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ایسے اشخاص کا تذکرہ کرتے ہوئے پیارے نبی نے خاص کر روزے داروں کا ذکر فرمایا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 3 قسم کے دعائیں کرنے والے ایسے ہیں، جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پیارے نبی نے فرمایا ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو حالت روزہ سے ہو، روزے کی حالت میں ہو، اور اس حالت میں اللہ کے سامنے اگر وہ ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا روزے دار کی دعا کو اللہ ریجیکٹ نہیں کرتا، روزے دار کی دعائیں اللہ تعالی رد نہیں کرتا۔ گویا پیارے نبی کی یہ بشارت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، روزے میں خاص کر دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے، ہاتھوں کو پھیلانا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ ایسا شرم والا ہے، ایسی حیا والا ہے۔ اس اللہ کے سامنے اپنے بندوں میں سے کوئی بندہ اگر ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، اللہ کو شرم آتی ہے، بندہ میرے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے میں اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹاؤں، اس بات سے اللہ کو حیا آتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ حی، بے شک اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے جب اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتا ہے۔ گویا پیارے نبی نے بشارت سنائی ہمیں اللہ کے سامنے پھیلانا چاہیے، مانگنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے۔ انسان اتنا کمزور ہے، اتنا ضعیف ہے، وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی التجا، چھوٹی چھوٹی ضرورتیں، چھوٹی چھوٹی آرزویں انسان سے کہہ کر پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی چھوٹے چھوٹے مسائل کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، لیکن وہ اللہ ایسا ہے اگر اس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا نہ جائے، اس سے مانگا نہ جائے، وہ اللہ تعالی غصہ ہوتا ہے۔ بندوں کا معاملہ یہ ہے، بندوں کے سامنے اگر خواہشیں کی جائیں، التجائیں کی جائیں، ہمارے کچھ ڈیمانڈز رکھے جائیں، بندے ہیں ایک بار 2 بار دے دیتے ہیں، تیسری بار ناراض ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کیسا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا من لم يسأل اللہ تعالی یغضب علیہ، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے سامنے اگر کوئی ہاتھوں کو نہیں اٹھاتا، ہاتھوں کو نہیں پھیلاتا، دعائیں نہیں کرتا، ایسے بندے پر اللہ تعالی غضبناک ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، اس مہینے کی عبادت میں یہ خاص عبادت دعا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کریں۔ ہم بار بار دعا کے تعلق سے باتیں سنتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ دعا کے سلسلے میں بہت جلد مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ شیطان ہے کہ انسان کو مایوسی کے گڑھے میں ڈھکیل دیتا ہے، اور انسان مانگ مانگ کے بسا اوقات تھک جا کر مایوس ہو جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے کہا دعائیں مانگنے والے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی ہر دعا اللہ کے پاس قبول ہو رہی ہے، چاہے ہمیں قبولیت کی شکل زندگی میں نظر آئے یا نہ آئے، اللہ کی مصلحت ایسی ہے ہماری ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا بندہ جب دعا کرتا ہے
تین حالتوں میں سے ایک حالت ضرور نہ ضرور اس کی دعا میں اثر رکھتی ہے. ضرور تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا رہتا ہے. پیارے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو سب سے پہلے اس انداز میں قبول کرتا ہے، وہ جو مانگتا ہے اسے دے دیا جاتا ہے. بندے نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگا، دعا کی، دعا رنگ کیسے لاتی ہے؟ فوراً اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر کے جو چیز اس نے مانگی ہے وہ عطا کر دیتا. پیارے نبی نے کہا اللہ کی دعا قبول کرنے کی ایک انداز ایسا بھی ہے، اس کی ایک مصلحت دعا کے سلسلے میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو جو مانگ رہا ہے وہ نہیں دیتا. اس کی اپنی مصلحت ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بسا اوقات وہ جو پوچھ رہا ہوتا ہے وہ نہیں دیتا، بلکہ اس کے بدلے اس سے بڑی آفت، اس سے بڑی پریشانی، اس سے بڑی مصیبت جو اس کے سر پر منڈلا رہی تھی، اس کے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کرتا ہے. دعا تو قبول نہیں ہوئی، لیکن اس دعا کے عوض میں جو بڑی آفت پریشانی آنی تھی اللہ ہٹا دیتا. اور اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو جو قبول کرتا ہے اس کی تیسری شکل یہ ہے، پیارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دعا کو اسٹور کر کے رکھ دیتا ہے. کل قیامت کے دن اپنے بندوں کے سامنے اجر و ثواب کی شکل میں جب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، وہ لوگ جو دنیا میں دعائیں کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، دنیا کے حساب سے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، ایسی ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ثواب کی شکل میں دے گا، اللہ تعالیٰ نیکیوں کی شکل میں دے گا. بندہ اس وقت دیکھ کر حیران ہو جائے گا، تعجب کرے گا اور اظہار کرے گا کاش میری ایک دعا بھی دنیا کے اندر قبول نہ ہو. میں نے جو اللہ سے مانگا اللہ تعالیٰ وہ تمام دعائیں قیامت کے دن اس ثواب کی شکل میں مجھے دے دیتا، یہ میرے حق میں بہتر ہوتا. کل کئی سارے انسان دعاؤں کو جب اللہ ثواب کی شکل میں دے گا اس طرح کی خواہش اور اظہار کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. تو محترم حاضرین، یہ مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے، ہاتھوں کو اٹھانے کا مہینہ ہے، ہاتھوں کو پھیلانے کا مہینہ ہے، دستے سوال کرنے کا مہینہ ہے. اس لیے کہ میں اور آپ اپنی حیثیت کے اعتبار سے دنیا کے کتنے اعلیٰ ترین انسان بن جائیں، لیکن میں اور آپ اللہ کے سامنے فقیر ہیں، اللہ کے سامنے کنگال ہیں، اللہ کے سامنے بھکاری ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے سامنے تمہاری حیثیت ایک محتاج کی ہے. بسا اوقات ہم دنیا کے اعتبار سے کتنے اعلیٰ ترین انسان کیوں نہ بن جائیں، لیکن ہم ہیں تو رب کے محتاج اور رب کے فقیر بندے. لہذا دعاؤں کا اہتمام کریں. دعاؤں کی توفیق کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اگر بندے کو صرف توفیق بھی مل جائے اللہ کی جانب سے دعا کرنے کی، یہی اس کے لیے سب سے بڑی سعادت، کامیابی اور کامرانی کی بات ہے. محترم حاضرین، اس ماہ کی عبادتوں میں سے دوسری اہم عبادت جس کی طرف ابھی ہمارا اشارہ نہیں ہوا وہ عبادت ہے عبادت توبہ. ماہ رمضان ماہ غفران ہے. اہل علم نے اس مہینے کے تعلق سے جو باتیں لکھی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی لکھی، یہ مہینہ ماہ غفران ہے.
बख्शवाने का महीना है, अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर करने का महीना है, अपने गुनाहों पर नादिम होने का महीना है, अपनी कोताहियों पर आंसू बहाने का महीना है। और वो अल्लाह उसकी रहमत उसकी बाराने रहमत इस माह के अंदर ऐसी होती है, साल भर तो वो अपने बंदों को माफ करता ही है, लेकिन खास कर ये महीना अल्लाह की बरकतों को, अल्लाह की मगफिरतों को, अल्लाह की रहमतों को हासिल करने का बड़ा अहम तरीन महीना है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में तौबा की तरफ इंसानों को उभारा है, रग़बत दिलाई है। इंसान गुनहगार है, खताकार है, सियाकार है, गुनाहों का पुतला है, सुबह से लेकर रात तक उससे गुनाह सरजद होते हैं। ऐसे में शरीयत इस्लामिया ने कहा अल्लाह की रहमत का तुम्हें इल्म हो जाए, अल्लाह की मग़फ़िरत का तुम्हें इल्म हो जाए, वो अपने बंदों को कैसे माफ करता है, कैसे बख्शता है, कैसे रहमत से देखता है। बंदे कभी तौबा से बेनियाज नहीं होंगे, वो अल्लाह के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। सही मुस्लिम की रिवायत में आता है, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस हैं, फरमाते हैं प्यारे नबी ने कहा इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यबसुतु यदहु बिल्लैल। अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी ने कहा अल्लाह ताला हर रात अपने हाथों को फैलाता है, उसके जो रहमत के हाथ हैं रातों को अल्लाह ताला हाथ को फैलाता है। क्यों? ताकि दिन में गुनाह करने वाला उसका बंदा माफी मांग ले। दिन में गुनाह करने वाला कोई गुनहगार रात को उठे और अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह अपने हाथों को फैलाए रखता है ताकि अपने बंदे को माफ कर सके। फिर प्यारे नबी ने फरमाया वो अल्लाह दिन को भी अपने हाथों को फैला कर रखता है, सुबह में भी अपने हाथों को फैलाता है ताकि रात में गुनाह करने वाला इंसान अल्लाह से माफी मांगे। जरा मैं और आप इस हदीस पर रुक कर गौर व फिक्र करें। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मग़फ़िरत वो बंदों को कैसे माफ करने पर है। अल्लाह ताला रातों को भी हाथों को फैलाया है, दिन में भी हाथों को फैलाया है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसके गुनहगार, आसी, नाफरमान बंदों को माफ करने के लिए। लिहाजा मैं और आप अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। तौबा ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत है, अल्लाह ताला इस इबादत के जरिए खुश होता है, खुशी में आता है, गजबनाक भी होता है, अल्लाह को गुस्सा भी आता है, अल्लाह खुश भी होता है। कब खुश होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस है, प्यारे नबी ने फरमाया लल्लाहि अशद्दु फरहा, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा खुश होता है। कब खुश होता है सबसे ज्यादा? जब बंदा अल्लाह से माफी मांगता है, अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह सबसे ज्यादा खुश होता है। सोचो मैं और आप गुनाह करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह को खुशी होती है। हमारे गुनाहों पर माफी मांगने पर अल्लाह खुश होता है, अल्लाह राजी होता है। प्यारे नबी ने मिसाल दी हदीस में, वो बंदा जो सफर के लिए निकला हो, कैसा सफर? सामने बहुत बड़ा जंगल है, जंगल के सफर पर निकला है, उसकी सवारी पर उसका खाना पीना मौजूद है, सफर तय कर रहा है। दौराने रास्ता थक कर किसी साये की जगह में आराम करने के लिए लेटता है। जब आंख खुलती है क्या देखता है कि सवारी गायब है, सवारी मौजूद नहीं है, कहीं गुम हो चुकी है, जिस पर उसका खाना पीना सब मौजूद था। सामने जंगल ही जंगल है। ये बंदा मायूस होकर फिर दोबारा लेट जाता है।
مایوس ہو کر زندگی سے تھک جا کر پھر دوبارہ آرام کرنے لگتا ہے، پھر آنکھ کیا کھلتی ہے، سواری کو اپنے سامنے موجود پاتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا، اس کی خوشی کی انتہا کیسی ہوتی ہے؟ وہ مارے خوشی کے کیا کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک۔ وہ ہماری خوشی سے کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ کچھ دیر پہلے مایوس ہو چکا تھا زندگی سے، پھر دوبارہ سواری دکھ گئی، اتنا وہ خوش ہو گیا، زندگی کی امید لے کر اسے جو خوشی ہوئی، پیارے نبی نے فرمایا وہ اپنی خوشی کے اظہار میں یہ بھی بھول گیا کہ بندہ کون ہے، رب کون ہے، اپنے آپ کو رب کہہ لیا اور اللہ کو بندہ کہہ دیا۔ جتنا خوش وہ انسان ہوتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا اس سے زیادہ خوش اللہ تعالی بندے کی توبہ سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تو صرف اور صرف مجھے پکارتا رہے، مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے اور مجھ سے معافی مانگتا رہے، میں پرواہ نہیں کروں گا اگر تو آسمان بھر گناہ لے کر آئے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو صرف مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے، مجھے سے ساری دعائیں کرتا رہے، اگر تو زمین بھر بھی گناہ لے کر آئے، میں پرواہ نہیں کروں گا تیرے گناہ کی، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ شرط یہ ہے کہ توحید لے کر پہنچے، شرط یہ ہے کہ عقیدہ توحید درست ہو۔ پیارے نبی نے فرمایا اس کے آسمان بھر گناہ، زمین بھر گناہ اللہ تعالی معاف کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی مغفرت ہے، اللہ اپنے بندوں کو ایسے معاف کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ نے بندوں کو امید دلائی۔ وہ بھی کون سے بندے؟ گنہگار، خطاکار، صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں ڈوبنے والے، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے امید دلائی۔ پیارے نبی نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے، ظلم کر کے، اپنے آپ پر گناہوں کا بوجھ لے کر کے، ایسے لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ اللہ تو سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کی شرح میں مفسرین اکرام نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے یہ بات نقل کی، یہ آیت مکے کے بڑے بڑے مشرک و کافروں کے تعلق سے نازل ہے۔ مکے کے کچھ مشرک اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہم نے ایسے ایسے گناہ کیے ہیں، ایسی ایسی غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، کیا ہماری بھی معافی ممکن ہے؟ اللہ نے یہ آیت نازل کر کے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، ہم اس وقت آخری عشرے سے گزر رہے ہیں اور اس میں بھی خصوصاً آخری عشروں کی تاخراتوں سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے سنا ہوگا اس عشرے کی سب سے قیمتی دعا پیارے نبی نے اماں عائشہ کو جو بتلائی، اماں عائشہ کے سوال پر پیارے نبی نے ان راتوں میں اللہ سے کیا مانگنے کا حکم دیا، اس دعا پر بھی میں اور آپ غور کریں۔ ساری کی ساری دعا مغفرت سے تعلق رکھتی ہے، ساری کی ساری دعا معافی سے تعلق رکھتی ہے۔ گویا توبہ و استغفار کتنی عظیم عبادت ہے۔ ایک بندے کو اگر رب کی طرف سے معافی کا پروانہ مل جائے
اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ پیارے نبی نے کہا اے عائشہ اگر تمہیں معلوم ہو وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اللہ سے کیا مانگو؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ سے یہی سوال کرو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، میں خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی جامع دعا اور اتنی بڑی رات میں پیارے نبی پڑھنے کی تعلیم دی، تو میں اور آپ سوچیں توبہ کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ لہذا رمضان کے آخری عشرے اور چند دنوں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اگر ہم نے اب بھی غفلت سے یہ عشرہ گزارا ہے، اب بھی ہم نے اللہ کے سامنے دعائیں نہیں کی، اللہ کے سامنے مغفرت نہیں مانگی، میں اور آپ روئے زمین کے ستیاناش انسان ہیں۔ لعنت ہے ایسے انسانوں پر، اللہ کی پھٹکار ہے ایسے انسانوں پر جو ماہ رمضان کو پائیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہ مانگے۔ پیارے نبی خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جب چڑھ رہے تھے 3 مرتبہ آپ نے آمین 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 کہا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کا معمول ایسا نہیں ہے، آپ خطبہ دیتے ہیں کبھی ایسا نہیں کیے، آج کیا بات ہو گئی کہ آپ نے آمین کہا؟ پیارے نبی نے کہا دراصل جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے، انہوں نے 3 آدمیوں پر لعنت کی ہے۔ لعنت کرنے والا کوئی معمولی فرشتہ نہیں، فرشتوں کا سردار ہے، جبرائیل ہیں۔ کیا دعائیں جبرائیل نے کی، کیا بد دعائیں ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا، جبرائیل نے کہا اے نبی اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ اس آدمی کو ستیاناش کرے جو ماہ رمضان کو پا کر اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہ مانگے۔ اس پر پیارے نبی نے کیا کہا؟ آمین کہا۔ سوچو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں، ماہ رمضان شروع ہو چکا، اختتام کو آ رہا ہے، انہیں توفیق نہیں ملی اللہ کے گھر میں قدم رکھنے کی، انہیں توفیق نہیں ملی اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانے کی۔ اللہ تو معاف کرنے پر تلا ہوا ہے، بخشنے پر ریڈی ہے، میں اور آپ ہیں کہ 5 منٹ اللہ کے سامنے نہیں نکال رہے۔ اس سے بڑا دلندر انسان دنیا کا اور کون ہو سکتا ہے؟ لہذا کچھ راتیں کچھ ایام باقی ہیں، آئندہ سال پتہ نہیں ہم میں سے کس کا موت کا وارنٹ نکل چکا ہو، ہم میں سے کس کی زندگی کا آخری سانسوں کا وارنٹ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھ میں تھما دیا ہو، پتہ نہیں کون آئندہ رمضان تک زندہ رہے نہ رہے۔ اللہ نے غنیمت دی ہے، موقع دیا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، مانگو، دعائیں کرو، استغفار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر ریڈی ہے۔ خطبے کے آخر میں ایک اعلان کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں ہمارے اسی گاؤں کے ایک بزرگ شخصیت جنہوں نے اس مسجد میں امامت و خطابت کی ذمہ داری بھی ادا کی، جناب عبدالغفار صاحب مرحوم، ان کے بیٹے جاوید الرحمن جو کہ انتقال کر چکے ہیں، اور ان کی بیوی غوثیہ پیاری جن کا نام ہے، انہوں نے نیت کی، ارادہ کیا، اللہ اس کے ان ارادوں کو پورا کرے۔ پیچھے جو ہمارا مدرسے کا کام چل رہا ہے، ایک بڑا اماؤنٹ 5 لاکھ کے قریب انہوں نے سامان دلانے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے تمام جماعت سے دعا کی درخواست بھی کی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس دینے کو قبول فرمائے، اللہ ان کے اس صدقے کو قبول فرمائے، جو جذبہ لے کر ان کے والد محترم اس مسجد کے لیے یا اس گاؤں کے لیے جو بھی خدمتیں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی رحمتوں کو گھروں میں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے آپسی اتحاد و اتفاق کو قائم رکھے۔ یقیناً اس مسجد کے ایک ایک شخص نے بھی الحمدللہ 2 سال سے جو کام چل رہا ہے، دامے درمے سخنے جیسی طاقت اللہ نے دی،
حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر حصہ لینے والے کے حصے کو قبول فرمائے، اس کے صدقہ و عطیات کو قبول فرمائے، اور جب ہم قبر میں جا کر لیٹ جائیں اللہ تعالیٰ اس صدقے کو ہمارے لیے عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور دوبارہ بھی ہم اپیل کرتے ہیں، ابھی تقریباً 20 لاکھ کا کام باقی ہے، الحمدللہ ایک بڑی اماؤنٹ انہوں نے رقم ادا کرنے کی گزارش کی ہے، انہوں نے امید دلائی ہے، لہذا ابھی اہل خیر حضرات جنہوں نے حصہ نہیں لیا، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کار خیر میں جو میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور ہمارے آنے والی تمام نسلوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ کی ایک بڑی شکل بن سکتی ہے، ضرور حصہ لینے کی کوشش کریں۔ اللہ اس کہنے والے کو، تمام سننے والوں کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ میں کثرت سے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر حالت روزہ میں پیارے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالی حالت روزہ میں ہماری ساری خواہشوں کو اللہ کے سامنے رکھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ یہ مہینہ ماہ غفران ہے، ہم گناہ کر کے تھک چکے ہیں مولا، تو جانتا ہے کیسے ہم خطا کار ہیں، کیسے ہم سیاہ کار ہیں، ہماری ایک ایک غلطی پر تیری نگاہ ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گناہ کر کے بھول گئے ہیں مولا، یاد رکھنے والی ذات تیری ہے، اے اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو دھل دے۔ قیامت کے دن جب ہم تیرے دربار میں پہنچے، اے اللہ ہمارے نامہ اعمال میں صرف توبہ و استغفار کی خوشخبریاں اور بشارتیں ہوں، ایسے بندوں میں اللہ ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے زکات کو قبول فرما، ہمارے صدقہ و عطیات کو قبول فرما، اس ماہ میں کی گئی ہر چھوٹی بڑی عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے 2 راتیں جاگ کر عبادتیں کی ہیں، اے اللہ ان عبادتوں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اے اللہ اس رات کی عبادت ہمارے حصے میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام موحدین سے رضامند ہو جا، اے اللہ ہم تیری رضامندی کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے تمام اعمال سے تو راضی ہوگا، اے اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما، للہیت پیدا فرما، شہرت سے، ناموری سے، دکھاوے سے، اے اللہ پورے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان کے اخلاق کی حفاظت فرما، ان کے کردار کی حفاظت فرما، ان کے کیریکٹر کی حفاظت فرما۔ جو نوجوان بے روزگار ہیں مولا، اے اللہ ان کے رزق میں، مال میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ جو والدین نوجوان بیٹیوں کی شادی کو لے کر پریشان حال ہیں، اے اللہ ان نوجوان بیٹیوں کے شادی کے مسائل کو حل کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں مولا، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ان کی زندگی کو باقی رکھ۔ اے اللہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین، دوست، رشتہ دار، اقربا اس فانی دنیا کو چھوڑ کر قبر کے حوالے ہو چکے ہیں، بار بار ان کی مغفرت فرما، جنتی لباس میں مہیا فرما، ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت الفردوس کا مستحق بنا۔ اے اللہ ہماری گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے ایک ایک عمل سے راضی ہو جا، ایک ایک عمل سے خوش ہو جا۔ ہم جو مانگے ہیں اے اللہ ہماری مانگوں کو سننے والا تو ہے، قبول کرنے والا تو ہے۔ اے اللہ ہماری پکار کو سن لے، ہماری دعاؤں کو سن لے۔ جو بھی بے اولاد ہیں مولا ان کی اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ عالم اسلام کی حفاظت فرما، جہاں کہیں بدامنی کا ماحول ہے، مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ وہاں کے ماحول کو امن کا ماحول بنا دے۔ خاص کر عالم اسلام کی دشمنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ تیرے لشکر ہوئے زمین اور آسمانوں میں موجود ہے، تو اپنے لشکر سے جیسے چاہے ان سے بدلہ لے لے۔ اے اللہ جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں راہ ہدایت پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ بار بار مہینہ ہماری زندگیوں میں آنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں تیرے سامنے توبہ و استغفار، عبادات و مناجات کر کے تیری رضامندی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ موت جب آوے اس حالت میں آوے کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے خوش ہوں، کلمے والی موت نصیب فرما، اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ
الا اللہ جاری ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ